اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرام کردہ چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتے ہیں؟ ہم ہرگز رک سکتے ہیں، لیکن ہم رکنا نہیں چاہتے۔ بات اصل میں یہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہم سے شیطان کرا رہا ہے، شیطان کرا رہا ہے۔ رمضان میں تو شیاطین بھی چینڈ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ شیاطین کو بھی بند کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ہمارے گناہوں میں کمیاں نہیں آ رہی ہیں، تو جھوٹ بولنے میں، شغل میں، ہماری غیبتوں میں نہیں کمیاں آ رہی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ شیاطین تو دیکھیں، سرکش شیاطین قید کیے جاتے ہیں، کچھ ہمارے اپنے نفس کے ساتھ ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا نفس بھی ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اور جب 11 مہینے ہم نے شیطان کی اتباع کی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے خون میں تو شیطان ہی دوڑ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ رمضان میں جو ہے وہ اتنا پھر اس کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہو پاتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کو جو ہے وہ تھوڑا سا الگ کرنے کی کوشش کریں، اس طریقے کا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ روزے میں بھی جو ہے وہ یہ میوزک اور یہ سب نہیں چھوڑ رہا، اوائڈ نہیں کر رہے ہیں ہم روزے میں بھی یہ تمام معاملات کو، تو دیکھیں پھر واقعی ہم وہ روزہ ہمارا ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن روزے کی جو برکات ہیں ان سے ہم ضرور محروم رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والا بنائے، زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کا تقوی مضبوط کرے، ہم لوگوں کو دین کی طرف جو ہے وہ بڑھنے والا انشاءاللہ تعالیٰ بنوائے۔ تو دیٹ واز اٹ فرام مائی سائڈ انشاءاللہ۔ اور شب قدر کے بارے میں اور اس سب اور حالات انشاءاللہ عمران آگے اس کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ جی عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے سب کچھ کور کر دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سننے والوں کو بھی، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو رمضان ہماری زندگی میں آنے والا ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں اور دنیا کے حالات دیکھیں اور ہم اپنے حالات دیکھیں، اپنے آس پاس کے کیا چل رہا ہے، کتنا مشکل دور میں ہم ہیں، مطلب ہر طرف پریشانیاں، الجھنیں ہیں، لوگ عجیب سی کشمکش کا شکار ہیں، عجیب سی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بیماریاں زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں، کاروباری حالات سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو آپ اپنی چاروں طرف جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو پریشانی کے حالات نظر آئیں گے بہت زیادہ۔ ایسا لگے گا کہ واقعی ہر جگہ نگیٹیوٹی، ہر جگہ ماحول خراب ہے، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں۔ جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے نا، جب ایک بندہ یا ایک انسان پریشانیوں میں ہوتا ہے، تو وہ ایک ایسا سہارا ڈھونڈتا ہے، ایک ایسی چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں اس کو سکون مل جائے، جہاں اس کی بے چینی، یہ اضطراب کی جو کیفیت ہے، یہ طلب جو ہے، یہ بے چینی جو ہے، یہ ختم ہو جائے۔ ہم سب اسی طرح کا ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کچھ اس طرح کی سکون والی جگہ، سکون والی چیزیں مل جائیں، سکون والی چیزیں مل جائیں، جگہ مل جائے۔ تو اب دیکھیں ہمارے حالات دیکھیں، آپ پریشانیاں دیکھیں، تو یہ اس وقت کا جو رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے، یہ وہی کام کرتا ہے ہمارے لیے۔ تمام طرح کی نگیٹیوٹی کو سائڈ میں رکھ کے، تمام طرح کی پریشانیوں کو سائڈ میں رکھ کے، ہمیں ایک رمضان مل رہا ہے کہ ہم رمضان میں پہنچے اور اپنے معاملات کو درست کر لیں، اپنے حالات کو درست کر لیں۔ تو یہ رمضان اصل میں یہ دیکھیں نا، جب بچہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، بہت حالات آ جاتے ہیں بچے پہ، پریشان ہو جاتا ہے بچہ، تو وہ پھر ماں کو ڈھونڈتا ہے بس، وہ ماں کے دامن میں جا کے ماں سے چمٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے اوپر جو اس وقت حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، رمضان کی فضیلت بہت ہیں، الگ الگ طرح کی فضیلتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس وقت کی جو معاملات ہیں، رمضان اس وقت کا جو عمران ایک منٹ، کچھ لوگوں کے کیمراز آن ہیں، تو پلیز آپ لوگ اپنے کیمراز بند کر لیں، انشاءاللہ اس سے تھوڑا ڈسٹربنس کم رہتا ہے، اور پھر آپ لوگوں کے بھی پردے کے حوالے سے جو لوگ نہیں، وہ بھی ایک انشاءاللہ معاملہ رہتا ہے، تو آپ لوگ اپنا کیمرہ پلیز بند کر لیں۔ جی، اور کچھ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ بولنا ہے تو پھر آپ مائک سے بول سکتے ہیں، یا کوئی بھی چیز انشاءاللہ کرنی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی، تو جب بچہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ ماں کو تلاش کرتا ہے۔ اسی وقت انسانوں کے حالات بہت آئے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں فلسطین کے دوبارہ سے حالات کتنے وہاں پہ ابھی شہید ہو گئے ہیں، بچے پریشان ہیں، بہت ہر طرح کے معاملات بہت حد تک مطلب خراب ہے، کھانے کے لیے کھانے کے مسئلے ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، رہنے کے بڑے مسئلے ہیں۔ یہ سارے حالات دیکھ لیں، پھر ہمارے یہاں کے حالات دیکھ لیں آپ، ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھ لیں مطلب جن جگہوں پہ کبھی برف نہیں پڑتا تھا، اس بار وہاں پہ بھی برف پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ پورے ایک ایسٹ ویسٹ یو پی دیکھ لیں، ہریانہ دیکھ لیں، ادھر چلے جائیں، تھوڑا سا آگے چلے جائیں، سب یہ پوری بیلٹ جو نا، یہ بہت اچھا خاصا برف پڑا ہے اس بار۔
اور جی ہماری کم عقلی دیکھیں کہ ان اس طرح کے ماحول میں ہم نے جو ویڈیوز بنائی ہیں، جو اسٹیٹس لگائے ہیں، ہم نے وہ گانوں کے ساتھ، میوزک کے ساتھ لگائے ہیں، ہم خوش ہیں بہت اس برف باری سے. حالانکہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو یہ اللہ کی ناراضگی کے سمبلس ہوتے ہیں کہ اگر ایگزیکٹلی، اللہ قدرت کے ناراض ہے، خلاف جب کوئی چیز کہ ہو رہی اللہ ہوتی ہے. اللہ ناراض ہے، تو یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ راضی ہیں ناراض ہے؟ تو اللہ نے بڑی سمپل سی ایک بات کہی تھی موسیٰ علیہ السلام، کہ جب سارے کام آن ٹائم ہوئے، بارش کے ٹائم پہ بارش ہو، سردی کے ٹائم پہ سردی ہو، گرمی کے ٹائم پہ گرمی ہو، سمجھ لینا میں راضی ہوں. اور جب یہ چیزیں آپس میں ہٹ جائیں، بارش کے ٹائم پہ بارشیں نہ ہوں، اور جس ٹائم پہ بارشیں نہیں ہونی اس ٹائم پہ ہوں، سمجھ لیں پھر میری ناراضگی کا مسئلہ ہے. اور اب یہ دیکھ لیں سارے حالات جو ہے نا ہمارے، ہر مطلب ہر ایک انسان آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے، اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسئلے سے سفر کر رہا ہے، کسی نہ کسی مشکلات میں شکار ہے، چاہے وہ گھریلو مسائل سے ہے، کاروباری مسائل سے ہے، بیماری سے ہے، ہر ایک کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے. تو اس وقت یہ رمضان کا آنا ایک بہت بڑی پازیٹیوٹی بھی ہے ہمارے لیے، کہ ان تمام مشکلات میں فلسطین کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، چین کا مسئلہ بڑا ایک سنگین ہوتا جا رہا ہے وہاں پہ، اور بہت سارا ہے، یمن کا مسئلہ ہے، اردن کا مسئلہ ہے، ایجپٹ کا مسئلہ ہے، جہاں بھی دیکھ لیں آپ. اتنے مشکل دور میں رمضان کا آنا یہ ایک وہ ہے کہ ہمیں سکون دینے والی بات ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے، کیونکہ اللہ رمضان میں کہہ دیتے ہیں کہ میں راضی ہو گیا، آ جاؤ بس اب. ایگزیکٹلی، تو یہ کھول رمضان دیتے کا، ہیں نا ہاں، دروازے بالکل. تو رمضان کا آنا ایک ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مشکل رمضان میں نے اپنی زندگی میں شاید نہیں دیکھا جب سے ہوش سنبھالا ہے، کہ اس طرح کے دور میں، اس طرح کے مشکل دور میں رمضان کا آنا یہ باعث خوشی ہے. ابھی آ تو گیا، آ تو رہا ہے، آ ہی گیا ہے، سمجھے پہنچنا چاہتا ہے، پہنچ گیا، ہمارے سروں پہ ہے. اب جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مسلموں کے حالات ہیں، امت کے حالات ہیں، انسانوں کے حالات ہیں، اور اللہ کی جو ناراضگی وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. تو اس رمضان ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اس سارے مسئلے کو حل کرا لیں. تو ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے، جتنے رمضان ہماری زندگی میں گزر گئے ہیں ابھی سے اب تک، چاہے وہ 30 رمضان گزرے ہوں، 40 گزرے ہوں، 50 گزرے ہوں، یا اس کے پہلے کم گزرے ہوں، زیادہ گزرے ہوں، جس حساب سے بھی جن کی جتنی عمریں ہیں، اور انہوں نے جب سے روزے رکھنے شروع کیے ہیں یا بالغ ہوئے ہیں یا روزے ان پہ فرض ہوئے ہیں، اس کے بعد سے ابھی تک جتنے رمضان گزرے ہیں، یہ کوشش کریں کہ یہ رمضان ہمارا وہ رمضان بن جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے. کیونکہ ابھی تک بڑا ایسی ہمارا پٹا رہا ہے کہ جب رمضان گزر جاتا ہے پھر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ پورا مہینہ کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. بالکل. تو ہم نے تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہونا کیا ہے رمضان میں. یہ جو رمضان اتنے مشکل دور میں کیوں آیا ہے ہمارے لیے، یہ ایک وہ سائن ہے، وہ پازیٹیوٹی ہے، وہ پازیٹیونیس ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. ابھی دیکھیں جو کام کرتے تھے پورے مہینے یا پورے سال، پورے رمضان کے جو رمضان گزرے اس میں جو ہم کام کرتے تھے، جو لوگ اگر کچھ قرآن پڑھتے تھے وہ اپنی قرآن کی تعداد کو بڑھا دیں، ترجمے کی تعداد کو بڑھا دیں، دعاؤں کی تعداد کو بڑھا دیں، اللہ کے سامنے قیام کی تعداد کو بڑھا دیں، اور کوشش کریں کہ اپنے جو ساتھی کام ہیں جتنے ہو سکتے ہیں منیمم کر لیں، جتنے ہو سکتے ہیں مختصر کر لیں. چاہے وہ آپ کی شاپنگ کا ایشوز ہیں، گھریلو مسئلے ہیں، راشن کے مسئلے ہیں، صفائی کے مسئلے ہیں، جو بھی ہیں رمضان کے وہ بہت مختصر کر لیں اور وہ سارا ٹائم اللہ کے سامنے گزاریں. کیونکہ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان اگر ہم نے اسی طرح سے گزار دیا تو شاید پھر موقع نہ مل پائے، کیونکہ رمضان ہمارے لیے موقع ہے اور اللہ خود دیتے ہیں ہمیں رمضان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں خود موقع دیا ہے کہ لو اپنے معاملات، اپنے حالات، اپنے ہر کی چیز سدھار سکتے ہو. اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، آگ سے بری کا مہینہ ہے، جہنم سے بری کا مہینہ ہے، مشکلیں دور کرانے کا مہینہ ہے. تو اگر آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جس طرح کے بھی کام کر رہے ہو، خاص کر لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں، تمام آخری عشرہ جو ہمارا شاندار ہوتا ہے وہ ہمارا بازاروں میں گزر جاتا ہے، شاپنگ میں گزر جاتا ہے. اور جو رمضان کی راتیں سب سے افضل، مطلب راتوں میں اللہ کہتے آ جا قیام کر لیا، کوئی نہیں، یہ دن میں کام تھے، بہت ساری باتیں باجا، تو وہ راتیں ہماری بازار میں گزرتی ہیں اور دن سو کے گزر جاتا ہے. پھر تو اس رمضان کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں، اپنے آپ بیٹھیں، خود لگیں، اور روزے کی اہمیت، رمضان کی اہمیت، اور ان دسترخوانوں پہ بیٹھ کے جب سوچیں کہ ان فلسطین کے بچوں کے پاس ایک کھجور کا پیس بھی نہیں ہے ان کے پاس کھانے کے لیے. سوچ لیں کہ چین کے جو مسلمان ہیں نا، اتنی مشکل زندگی میں، بس ہمیں نہیں پتا نا اصل میں اتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں بہت. اور پھر ہمارے یہاں اپنے یہاں دیکھ لیں حالات، اسم میں چلے جائیں آپ، ہر روز 2 3 4 گھر کی جاتے ہیں مسلمانوں کے. تو وہ ساری جو کیفیت آپ اس دسترخوان پہ جس پہ ہمارے یہاں
مطلب ہم سے کھائی نہیں جاتی، اتنی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، ہماری من پیٹ فل ہو جاتے ہیں، ہمارے من بھر جاتے ہیں، تو بھی ہمارے پاس بچ جاتی ہیں۔ اتنی ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس شکر کے وہ الفاظ نہیں ہوتے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر لیں۔ وہاں دیکھ لیں آپ ان مسلمانوں کو، ان کو 2 دن میں دیکھیں نا، وہ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مصر کا جو بارڈر ہے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں بیچارے، کھانے کی تلاش میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس بات کے لیے، اور جب ان کو ملا ہے نا، ان کا شکر کا جذبہ دیکھیں کہ 3 دن سے ہمیں کچھ نہیں ملا، اور 3 دن کے بعد تھوڑے سے ان کو چاول ملے، اس کے بعد جو شکر کے حالات ہیں ان کے دیکھیں۔ ہمارے پاس اللہ نے رحمتیں لٹا رکھی ہیں ہمارے اوپر، پھر بھی ناشکری کی علامت ہماری وہ ہے کہ بہت حالات۔ تو یہ جو رمضان اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اس لیے ملا ہے ہمیں، اس بار جو مشکل دور میں ہمیں رمضان ملا ہے، اگر ہم نے اس کو اسی طرح سے گزار دیا جیسے ابھی تک ہم گزار رہے ہیں، ابھی تک ہم چل رہے ہیں اپنی زندگی کو لے کے، ہمارے اندر اصل میں ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں جب تک میرے گھر کے حالات خراب نہیں ہوتے، جب تک میرے گھر سے کوئی معاملات نہیں ہوتے، مجھے فکر رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں سیریس ہی نہیں ہو پا رہے ہیں، ہماری غفلتیں دور ہوئی۔ آپ دیکھ لیں ہم مسلمانوں کے حالات، جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو باہر کے حالات ہیں، جو امت مسلمہ کے حالات ہیں، اس کے باوجود ہمارا کوئی بھی ایک کام ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اس ماحول کی وجہ سے اپنے اس کام میں نرمی دکھا دی ہو یا مختصر کر دیا ہو۔ بالکل جو بھی فنکشن ہے، چاہے وہ شادی کا ہے، انگیجمنٹ کا ہے، برتھ ڈے کا ہے، سالگرہ کا ہے، جو بھی ہے، وہ اسی طرح سے سیلیبریٹ کیا گیا ہمارے یہاں پہ۔ ابھی تک کوئی ایک کام ہم نے اس لیے نہیں چھوڑ دیا کہ چلو نہیں بھائی بہت حالات خراب ہے۔ اور آخری دور ہے، اس دور فتن میں رمضان کا مل جانا، دور فتن ہے، فتنوں کا دور ہے، برس رہے ہیں فتنے بارش کی طرح۔ ان تمام دور میں، ان مشکلات دور میں، ان ڈپریشن کے دور میں رمضان کا آ جانا ایسا ہے جیسے ایک موٹیویشن کا مل جانا، اللہ کی رحمت کا پکڑ لینا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ تو اگر اس وقت بھی ہم نے رمضان کو اس نظریے سے نہیں دیکھا، امت کے مسئلے کو حل کرانے کی نظریے سے نہیں دیکھا، اپنے مسئلے حل کرانے کی نظریے سے نہیں دیکھا، اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کیا ہم نے دونوں ہاتھوں سے، اور ہم سیریس نہیں ہوئے، تو یہ رمضان دیکھ لینا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے، کہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، ایک دن وہ آ جائے گا کہ رمضان ختم ہو جائے گا، پھر ہم جب بیٹھ کے باتیں کریں گے کہ رمضان پورا گزر گیا اور ہم نے ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے، یا ہم اتنے بھی سیریس نہیں ہوئے، رمضان پورا کا پورا گزر کے چلا گیا، ہمیں نہ وقت ملا اللہ سے بات کرنے کا، نہ دعا کرنے کا ٹائم ملا، نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ملا، کوئی ٹائم ہمیں نہیں ملا کچھ بھی کسی بھی طرح کا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے اس بار یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ رمضان وہ رمضان ہو جائے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائیں۔ اور ایک میری بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، رمضان کی آمد ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ سے درود شریف کا اہتمام، جتنا ہو سکتا ہے درود شریف کا اہتمام، کیونکہ مولانا فرمائے تھے کہ ابھی اصل میں اس دور میں اللہ کے کچھ نیک بندے بہت ہیں ابھی، جن کی وجہ سے اللہ دنیا قائم، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ بالکل حال فی الحال میں اس ایک شخص کو اللہ کے نبی کی 2 بار زیارت ہوئی، اللہم صلی علی محمد۔ بڑے غم زدہ حالات میں اللہ کے نبی کو اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ایک ایسے گھر میں ہے جس کی چھت ٹوٹی ہوئی ہے، بہت فکر مند اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی سے کہ میری امت دین کو اٹھا دیا ہے، کہ میری امت نے میرے دین کو اٹھا دیا، گرا دیا ہے۔ وہ چھت ٹوٹی ہوئی، اس گھر میں اللہ کے نبی ہے جس کی چھت ٹوٹی ہوئی۔ اب دیکھیں جس گھر کی چھت ٹوٹی ہوئی کیا بستا ہے اس گھر میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل کچھ دن کے بعد پھر زیارت ہوئی، اللہ کے نبی شکایت کر رہا ہے کہ میرے لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ بالکل حقیقی خواب میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میں فرمایا کہ میرے لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ ابھی آپ دیکھ لیں جو آپ کے ہمارے گھر کے لوگ ہیں، اگر وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دینا پھر ہم پہ کیا گزرتی ہے وہ دیکھیں۔ اور بڑے مطلب اللہ کے نبی بڑے غمگین نظر آئے ان کو، جو صاحب کے اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑے غمگین نظر آئے، بڑے فکر مند، بڑے الجھے ہوئے۔ جب اب دیکھیں کوئی ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بالکل دین کی عمارت کو ڈھا دیا ہے ہم لوگوں نے۔ اس کے باوجود بھی ہم بالکل
اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے یا صحیح راستے پہ لانے کے لیے بالکل ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے کسی بھی کام کے لیے. تو اس لیے اس کہہ کے رہا ہوں کہ بعد یہ پھر وہ جی اس کے بعد پھر ہم یہ سمجھتے ہیں عمران کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو گئے اور ہمیں تو حوض کوثر پلا ہی دیا جائے گا. مطلب معاملات کے حساب سے جب آپ ہم دیکھیں تو منافقوں سے زیادہ برے ہمارے اصل میں معاملات ہیں. میں اصل میں پچھلے سنڈے بھی یہی بات کر رہا تھا نا. تو جو کفار مکہ ہے نا، جو اللہ کے نبی کے دور میں دین کو مٹانے کی کوشش میں سرگرم تھے اور بالکل لگے رہتے تھے، جی کل قیامت میں وہ جس نظر سے ہم کو دیکھیں گے نا، وہ نظر ہی ہمارے لیے عذاب کے لیے کافی ہے. بس کیونکہ مطلب وہ اس نظر سے دیکھیں تم کیسے فیل ہو سکتے ہو. تو یہ جو رمضان آ رہا ہے نا ہمارے لیے، اگر ہم اپنی زندگی کو اس رمضان میں بھی سیریس نہیں ہوں، آپ دیکھ لیں ماہرین کا، دیکھ لیں آپ علماء کرام کو پڑھ لیں جنہوں کی جو فراست والی نظر سے دیکھ رہے ہیں، جو دور فتن سے اس دور کو کنیکٹ کریں، جو اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں دور فتن کے اعتبار سے، فتن کے حوالے سے. اس کے حوالے سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو علماء اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں. پچھلے کچھ علماء نے جو ان دور کے بارے میں بتایا، اللہ کے نبی کی وہ حدیثیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو موقع کی، آپ کو چھٹی کی گنجائش نہیں نظر آتی. پھر ایگزیکٹلی. کہ اب اگر آپ اس دور میں مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں امت محمدیہ میں ہوں، اور وہ ذمہ داری آپ اپنے اوپر نہیں لیتے ہیں اور لے لے ہیں اور پھر چھٹی کی تلاش میں ہیں، تو اس وقت کا جو بھی مومن ہے اس کو چھٹی نہیں ہے. اس میں اور رمضان میں جی آپ کی بات روک کے ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. سوری، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادات کر لینا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، کہ ہم نماز اپنی پڑھ لیں، اپنا روزہ رکھ لیں، اپنے گھر کو دیکھ لیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے. لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم کیا ہی اس میں کر سکتے ہیں. تو دیکھیں ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ پہلے عذاب، جبرائیل علیہ السلام کی بڑی مشہور ایک حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جا کے اس بستی کو الٹ دو. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس میں تو آپ کا فلاں بندہ بڑا عبادت گزار، بڑا تہجد گزار، بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار ہے. تو آپ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بدبخت کو پہلے جا کے الٹو، کیونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو بینگ اے مسلم ہمارا صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم نماز روزہ کریں اور بس اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، کیونکہ ہمارے گھر پہ تو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں. ہماری انڈیویجول کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمیں سینس ہے، اور جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ڈیفینیٹلی ان کے دلوں میں ایک آگ ہے، ایک تڑپ ہے، اللہ کو جاننے کا ایک جذبہ ہے. تو ان سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اپنے سے جڑے لوگوں کو اس بات کی جو ہے وہ غور کروائیں اور فکر بالکل. کروائیں. دیکھیے وہ بروج کی آگ آپ سنتے نا حدیث میں، وہ ایک بروج کی آگ کا ایک جی پورا قصہ ہے. قصہ جب وہ ہے. بروج کی آگ لگی ہے نا تو اتنی اونچی تھی کہ بہت اس کی لپٹیں، اس کی چیزیں آسمان تک جا رہی ہیں. جی تو اس میں ایک چھوٹی سی چڑیا یا کبوتر کہہ لیں، چڑیا کہہ لیں، جو بھی ہم کہیں، جی جی وہ جی اس چونچ میں پانی لے کے جا رہی تھی. تو پوچھنے جی کہ تیری چونچ کے پانی سے کیا ہوگا؟ تو اس چڑیا نے کہا کہ مجھ سے اللہ میری آگ کا سوال نہیں کریں گے، اللہ تو ایگزیکٹلی. میری چونچ کا سوال کریں گے آپ کی کہ کتنی استطاعت تھی. تو کیا کر سکتا تھا. تو میں اپنا کام کروں گی، آگ بجھے نہیں بجھے مجھے اس کی ٹینشن بھی نہیں ہے، بجھانے والے اللہ ہے، مجھے اپنا کام کرنا ہے. تو اس وقت جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں خاص طور سے ہمیں اپنی اپنی چونچ کے سائز کو بڑھانا پڑے گا. اب اپنے اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے نکل کے امت پہ آ جائیں اللہ کے واسطے. ایک پوری زندگی ہم نے میرے گھر، میرا گھر، میرے بچے، اس میں گزار دی ہے. اس میں دوسرا کیا کچھ میں بھی ہو یہ رہا ہے. سمجھتی ہوں عمران جی، سوری، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے گھروں کی بھی پرواہ نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے ہمارا بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، وہ کتنی دیر میوزک سن رہا ہے، وہ کس چیزوں سے انسپریشن لے رہا ہے. مطلب آپ سمجھیں کہ ہم نے اپنے گھروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بالکل ختم کر دیا ہے. ہمارے بچے جانتے ہی نہیں ہیں کہ کون ہے اللہ کے نبی. آپ سوچیں جن لوگوں کو اللہ کے نبی کے دیدار ہو رہے ہیں، مطلب میں یہ سمجھوں کہ مجھے ہم سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلمے والی موت نصیب فرمائے. میری زندگی کلمے والی نہیں ہے اور میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمے، وہ اللہ جس پہ انعام کر دیں. مطلب ہمیں اپنے گھروں کی بھی پرواہ نہیں ہے. خرابی یہاں تک موجود ہے اصل میں. وہی تو نا کہ اصل میں یہ جو رمضان کی جو بات چل رہی ہے نا، کہ یہ رمضان جب آپ اپنے آپ کو فری کر لیں، اس رمضان تمام چیزوں سے ہٹا دیں، مختصر چیزیں بنائیں رمضان میں، بالکل کم کھانے وانے پہ فوکس کم کریں ذرا،
تربیت اپنی خود کی بچوں کی لے کے بیٹھے، ان کو سمجھائیں، سکھائیں، بتائیں، لگ جائیں بس. دیکھیں اب خود سر بھی نیچے پڑھیں. کرنے کا ٹائم ہے. سر ایگزیکٹلی. نیچے کریں اور بالکل اپنے کام پہ لگ جائیں. اور کام صرف یہ ہے کہ خود کی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح اور اپنے پوری امت کی اصلاح کی فکر میں لگنا. بالکل. اس طرح سے جب ہم گامزن ہوں گے نا، ایک چیز اور ہے کہ ہم یہ عہد کر لیں. ہم بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، اور مجھے پتا ہے کہ سارے کے سارے افضل ہے. ماشاءاللہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، شاید بہت سارے لوگ، شاید کہ سارے کے سارے میرے علاوہ سب اس کے مستحق ہیں، اور ان کو دیدار بھی ہو گیا ہوگا اس بات کا، یا اس بات کی فضیلت ان کو مل گئی ہوگی. تو ایک کوشش، ایک گول اور بنا لیں، جسے ڈاکٹر نے پہلے ایک گول کی بات کی تھی، ایک مقصد کی بات کی تھی، کہ اس رمضان ایک مقصد اور بنا لیں کہ ہم ایسے کاموں میں لگے اپنی نظروں کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، درود شریف پڑھنے کے اعتبار سے اتنے سیریس ہو جائیں، اتنا مضبوطی سے پکڑ لیں اس رمضان کو، 30 دن کو، کہ کم سے کم کم سے کم کم سے کم ہمیں اس مہینے میں، رمضان میں، اللہ کے نبی کی 3 بار زیارت ہو جائے. اس سے کم کا ہم بالکل درجہ نہ بنائیں اپنا. ہم اس طرح سے تیاری کریں، اتنی درود شریف اتنی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ میرے نبی کا دل دکھا ہوا ہے. بے شک. دل دکھا ہوا ہے. جتنا ہم درود شریف پڑھیں گے، امت کا خیال، امت کی فکر میں لگیں گے، امت کے ہر بچے کی فکر ہمارے دسترخوان تک، ہماری دعا میں شامل کر دے گی. ہر مسلمان، ہر امتی، ہر انسان ہماری دعا میں جب آ جائے گا اس غم کے ساتھ، تو میرے نبی کا دل پھر سے خوش ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس وقت اس بار یہ کوشش کر لیں کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، تو کم سے کم ہمیں ایک عشرے میں، ان 3 عشرے میں ایک بار میرے محبوب کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے. اب ایسے کاموں میں لگ جائیں. ابھی تک اگر نہیں ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ یہ رمضان ضرور ہم اس سعادت بشرف، اس سعادت سے ہم شرف ہو جائیں. اگر یہ رمضان بھی گزر گیا اسی حال میں اور ہمیں زیارت ہی نہ ہوئی، آگے پھر کچھ بچے نہیں بچے، اگلے رمضان ملے نہیں ملے، اللہ عالم، کس نے دیکھا ہے. اور دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے کہ زیارت کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں، سیرت کو پڑھیں. میں بار بار یہ کہوں گی، یہ ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ اب سیرت کو پڑھ لیں، اب اس شخصیت کو، اس ذات کو پہچان لیں جن کے بنا ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، جن کی شفاعت کے بنا ہم قیامت کی مشکلات کو پار نہیں کر سکیں گے، جن کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں ہمارے اوپر جو ذلت خواریاں آئی ہوئی ہیں وہ ہم سے دور نہیں ہو سکتی ہیں. ہماری مال اولاد سب کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزیز نہیں ہے. تو ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، وہ بڑی عمر کے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اپنے بچوں کو پلیز اس رمضان لے کے بیٹھ جائیں، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھا دیں. انہیں جب وہ رمضان سے باہر جائیں، کم سے کم انہیں یہ تو پتا ہو کہ میرے نبی جن کا میں نام لیوا ہوں، جن کی وجہ سے میں ایک مسلمان کہلاتا ہوں، وہ کون ہیں، کیا ہیں، کیسے تھے. ہمیں اس کے علاوہ سبھی کچھ پتا ہے، لیکن سیرت ہی نہیں ہمیں پتا ہے. دیکھیے بہت ہی اس میں کم لوگ ایسے ہیں جو سیرت جن کے بچے جانتے ہیں. اللہ اس میں اکبر. یہ نہیں جانتے ہمارے. جی بالکل حقیقت بات ہے. جو اس وقت کے جو بڑے علماء ہیں، چاہے وہ کسی بھی جی مکتب فکر جی کے ہوں، جو واقعی اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تقوی والے ہیں، پرہیزگاری میں ہیں، جی یا علم والے ہیں، ان سب کی یہ متفقہ رائے ہے کہ یہ دور اس طرح کا ہے. اگر ہم نے ذرا سی لاپرواہی کی اپنے بچوں کے ساتھ، خاص کر کے اپنے چھوٹوں کے ساتھ، جی. تو ان کو مرتد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اللہ یہ اکبر. مرتد ہوئے ہمارے میں، ہم اپنی اپنی اولادوں میں سے، اپنے اپنے گھر میں سے کوئی ایک مرتد ہوا، تو آپ اس بات سے بھول جائیں کہ آپ جنت کی خوشبو بھی سن سکیں. یا آپ کیونکہ آپ کی جواب جو دہی ذمہ ہوں گے. جواب دہ ہیں نا اللہ کے یہاں، بے تو شک. پھر آپ کیسے آپ کے مسئلے خود کے حل ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ لیں ابھی تک جو مرتدوں کی تعداد ہے، جو دین چھوڑ چکے ہیں، بے مسلمان شک. انسان جو دین چھوڑ کے جا چکے ہیں، ان کی تعداد دیکھ لیں آپ. اور جو آنے والی نسل ہے، جو بالکل ابھی نسل بالغ ہونے کو ہے، ان کے حالات دیکھ لیں آپ، ان کے معاملات دیکھ لیں آپ. ان کو دیکھ کے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کدھر جا رہے ہیں سارے کے سارے. تو اگر اس وقت بھی اگر آپ کو ان چیزوں کی فکر ہے، ابھی بھی یہ کپڑوں کی، مسلوں کی، کھانوں کی، دسترخوان کی، گھر کو سجانے کی، بالکل اچھی باتیں کریں، لیکن ابھی بھی اگر ہر سال کی طرح اسی کی فکر ہے بس، تو پھر آپ وہ قیمتی چیز اپنے گھروں سے نکال دیں گے
جس کو ایمان کہا جاتا ہے. پھر وہ ایمان آپ کے گھروں سے بھی نکلے گا, آپ کے بچوں کے گھروں سے بھی نکلے گا, اور پھر کل قیامت میں آپ کا گریبان پکڑ لیا جائے گا. اور جب پکڑ لیا جائے گا تو اس مسئلے کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ بہت بہت فتنوں کا دور ہے, بہت خرابی کا دور ہے, ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنے کا دور ہے یہ. تو بالکل سمیٹ لیں, لگ جائیں, سر نیچے کریں, بالکل لگ جائیں اپنے کام سے. رمضان کا مہینہ ہے, تمام طرح کی ڈسٹربینس اللہ نے بند کر دیتے ہیں, تمام طرح کے شیاطین اللہ سے چھٹکارا مل جاتا ہے ہمیں, اور سکون ہو جاتا ہے. دن بھر کوئی کام نہیں رہتا. کوشش کریں کچن کے کام بھی مختصر کر دیں, ہلکا پھلکا ٹھیک ہے کر کے بس ختم کر لیں. بالکل سارے رمضان, اتنے سارے رمضان گزار لیے ہیں, ساری افطاری کو کوئی آئٹم نہیں چھوڑتے کھانے کے لیے, سب کھا رہی. اس بار نہیں کم کھائیں گے کچھ نہیں ہونا, مرے گا کوئی نہیں ہو, مر جائیں گے تو بھی اچھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوشش کریں اپنی اپنی ضرورتوں کو مختصر کر لیں. جو چیزیں ہیں, جو ضرورت کی چیزیں ہیں, ان کو لا کے رکھ لیں. رمضان سے پہلے پہلے جو ہے کام وہ کر لیں. جو ضروری کام ہے وہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن ایسے نہ الجھے کہ یہ رمضان بھی یوں نکل جائے. ٹائم ایک تو آپ دیکھ لیں نا, آپ دیکھ لیں جو یہاں بیٹھے ہیں عمر دراز لوگ ہیں, جو 50 کے آس پاس کے لوگ ہیں, وہ اپنے اس جوانی کے دور کو دیکھ لیں اور اس دور کو دیکھ لیں. وقت کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ پچھلے رمضان کی بات کرائیں تو رمضان ہمارے سر پہ دوبارہ آ کے رمضان کھڑا ہے. کل اصل میں یہی بات ہو رہی تھی کہ کئی لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال اور بڑے قریبی اور بڑے کم عمر لوگ تھے جو اس سال نہیں ہے, انتقال کر گئے. تو آئی واز ونڈرنگ کہ واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ چلو کر لیں گے, لیکن کل کر لیں گے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں کل زندہ ہوں. بالکل دیکھیں نا کس قدر موت کی خبر آئی ہے, اور مطلب موت کی خبر وہاں وہ اس طرح کی آئی ہے کہ بالکل فٹ فائن, چلتے پھرتے شاندار جوان چھوڑ کے چلے گئے. تو لگ جائے بس, اب وقت نہیں ہے. اپنے اپنے مسائل سے, اپنی اپنی جھنجھڑوں سے, یہ فالتو کے جھگڑوں سے, یہ آپس کے اختلاف سے, یہ جو گھریلو اختلافات ہیں چاہے کسی لیول کے بھی ہوں, ان سے نکل جائیں, چھوڑ دیں سب کو. اللہ کے لیے سب کو معاف کریں, سائڈ میں ڈالیں, اور بالکل اپنے کام پہ دھیان دیں. اللہ کو راضی کرنے پہ لگ جائیں, امت کی فکر میں لگے, امت کے لیے دعائیں مانگے, اللہ سے کنیکٹ زیادہ رہے. یہ 24 گھنٹے اللہ ذہن سے نہ نکلے بس. یہ رمضان کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے, 24 گھنٹے آپ سو رہے ہیں, سو کے جیسے آنکھ کھلے پہلے اگر کوئی خیال آئے آپ کے دماغ میں, اللہ کا آپ کے ہونا سوچ میں, چاہیے. وہ اللہ ہونا چاہیے. آپ کو سوتے سو آنکھ بند ہوتے ہوتے, نیند آتے آتے اللہ کا ذکر ہو, آنکھ کھلتے پھر اللہ کا ذکر ہو. 24 گھنٹے ہماری سوچ اللہ پہ ہو جائے, اور امت کی فکر کرنے والے میں جائیں, اپنے عمل کو درست کرنے والے میں, ان خرافات سے نکل جائیں. انشاءاللہ اگر اس فکر کے ساتھ اس رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں گے ہم, اور اس نظریے سے رمضان کو دیکھیں گے, امت کے حال سے دیکھیں گے کہ امت پہ کیا حالات ہیں, اور دور کون سا ہے, کس دور میں ہم جی رہے ہیں, اس دور سے اگر اس طرح کے ہم معاملات کو دیکھیں گے, اس نظریے سے رمضان گزاریں گے, تو انشاءاللہ یہ وہ رمضان گزرے گا جو ہماری زندگی کا سب سے شاندار رمضان ہوگا, جس کو کل بالکل قیامت میں اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ ساری زندگی ضائع کی ہے, ایک یہ رمضان گزارا تھا 2023 کا, 2024 کا, یہ بہت شاندار سے گزرا ہے. تو اس لیے اس میں نا کوشش کریں جی امت کے اعتبار سے آپ خیال رکھیں ان باتوں کا, اپنے اعتبار سے بھی. یہ جو ایک دو خواب بڑی ہمت سے سنانے کی کوشش کی ہے, اس کا بڑا خیال رکھیں کہ کیا چیزیں ہیں, کیا گزر رہی ہیں, کیا معاملات چل رہے ہیں, اور ہمارے معاملات کیا ہیں. تو ان کا بڑا خیال رکھیں, بڑی کوشش کریں, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں, اور جب اپنے گھروں میں چیزیں بنائیں تو اللہ کے واسطے ان گھروں تک ضرور پہنچائیں جو مستحقین ہیں, پہنچائیں, وہ لینے نہ آئے, خود پہنچائیں آپ جا کے وہاں. بالکل اللہ کے نام پہ دے, لوگوں کو کھلائے. سوچے کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا. کیا ہوتا, بے اللہ نے ہمیں شک. ان کی جگہ نہیں رکھا نا, اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے, لینے والا نہیں بنایا ہے. بے اللہ کی شک قدرت میں کوئی مشکل کام نہیں, اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ ان کو ہماری جگہ کر دے گا, ہمیں ان کی جگہ کر دے گا, کوئی بے مشکل شک کام نہیں ہے اللہ کے لیے. تو اپنی چیزوں میں, ان چیزوں میں اپنا حصہ, ان لوگوں کا حصہ رکھیں جو آپ کو پسند ہے. یہ نہیں کہ آپ کے گھروں سے بچ گئی تو دے دی جا رہی ہیں, یہ جو خراب ہے, جو تھرڈ کوالٹی کی ہے, یہ جو ہمارے یوز میں نہیں ہے تو وہ دے رہے ہیں. ان چیزیں جو چیزیں آپ کو پسند ہیں وہ چیزیں دیں لوگوں کو جو آپ کھاتے ہیں. ایسا نہ کریں, اس بالکل بھی کوشش کریں. جی اسی طرح سے امت کا خیال رکھیں, جہاں تک آپ کر سکتے ہیں یہ کریں. دعائیں میں پوری امت کا خیال ہے. اپنے لیے کم مانگیں گے چلیں گا, امت کے لیے جتنا مانگے. ایک حدیث ہے, چھوٹی سی حدیث ہے, ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے, بے شک اپنے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, پوری امت کے لیے, انسانیت کے لیے, تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے, وہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے.
اللہ تعالیٰ اور ایک جب تک وہ فرشتہ دوسروں کے پوائنٹ لیے کر دیتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. جب تک وہ دوسرے کے لیے دعا کرتا رہتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے. یہ قبولیت کی ایک دعا ہے جب ایک بھائی اپنی بہن کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے, جب ایک دوست اپنے کسی دوست کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے, جب ایک ماں اپنے بچوں کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتی ہے, جب بچے اپنے ماں باپ کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتی ہیں, تو یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں. بے شک. تو یہ کوشش کریں اپنے نظاموں کو بدلیں, سوچ کو بدلیں, سیریس ہو جائیں, سنجیدہ ہو جائیں اس رمضان. بازاروں کا رخ چھوڑ دیں. مارکیٹ جانا ضروری ہے, جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن فالتو پوری راتیں خراب نہ کریں. اللہ کو راضی کریں. سب کچھ کر کے دیکھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے سب کچھ کر لیا, پوری راتیں جاگ کے دیکھ لیے, پوری راتیں مارکیٹ میں گزار کے دیکھ لیے, گھوم کے دیکھ لیا ہے, شب قدر کے نام پہ تفریح کر کے دیکھ لیے, لائٹیں کر کے دیکھ لیے, لائٹنگ کر کے دیکھ لیے, سب کچھ ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی فائدہ حاصل ہوا ہو تو ایک بھی مجھے بتا دیں آپ. ایگزیکٹلی. تو اللہ کے واسطے اب نہ کریں, بس جو ہو گیا ہے چھوڑ دیں, سیریس ہو جائیں. کسی غلط کام میں پھنسے ہوئے ہیں, حرام ریلیشن میں پھنسے ہوئے ہیں, کچھ اور میں پھنسے ہوئے ہیں, چھوڑ کے سب کو ختم کر دیں. اللہ مجھے راضی کر رہے ہیں آپ کو. میں بہت تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے, بہت پریشان ہو گیا ہوں ان ذلتوں سے, ان گناہوں سے, ان گن میں پھنس کے. کوئی کسی اپنی پرسنل گناہ میں پھنسا ہوا ہے, رمضان میں نکال دیں, اللہ سے مانگ لیں, نکل جائیں ان گندوں سے. یہ بہت ہے, بہت ڈسٹربینس ہے. ڈپریشن کے مریض اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ حد نہیں ہے. نیند کی دوا اتنی بکنے لگی ہے کہ موسٹ ڈبلو سیلنگ. ایچ او کی ڈبلو ایچ موسٹ او کی رپورٹ ہے کہ سیلنگ. ہمارے پاس ڈیمانڈ کم, سپلائی ہمارے پاس ہے ہی نہیں, اسٹاک کیا کریں. اتنی پریشانیاں ہیں, اتنی فکریں ہیں, اندر سے انسان خالی ہو گیا ہے. ہر انسان کو دیکھ لے گا عجیب خالی پن کا شکار ہے. نہ سکون ہے, نہ اعتماد ہے, نہ وہ کانفیڈینس ہے, نہ کانفیڈینس وہ ہے. اعتماد ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ایک دم خالی, عجیب حالات, عجیب کیفیت, چہروں کو رنگ اڑے پڑے ہیں, فکر طاری ہیں تمام طرح کی. تو یہ سب حل ہے اللہ کے پاس. ان ایگزیکٹلی. سارے مرضوں کی ایک دوا ہے اللہ, اسلام, اللہ کے نبی, قرآن. پکڑ لیں اور لگ جائیں, سر نیچے کریں, چھوڑ دیں ساری غفلتیں, ساری باتیں, ساری شاپنگ, ساری سوشل میڈیا سائڈ میں رکھ دیں. سر نیچے کریں, اپنے کام پہ فوکس کریں. بات کا جو کہہ رہا ہے, جس کو جو بولنے کا ہے بولتا رہے, کہ تم نہیں جا رہا ہے, تم اس بار یہ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے بھائی, بات کر کے دیکھ لیں, اب کچھ نہیں کرنا ہے. سر نیچے کریں, اپنے کام پہ لے گئے, سر نیچے کر کے یہ کر لیں, اس بار اللہ کو راضی کر کے دم لینا ہے, اس سے پہلے نہیں اٹھنا ہے. انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ایسے کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں نجات دے دیں گے ان تمام مسئلوں سے. نہیں تو یہ دیکھ لیں, یہ مسئلے بڑھیں گے اور بڑھ رہے ہیں دن بدن. آپ سن لیں, خبریں سن لیں, حالات دیکھ لیں, معاملات دیکھ لیں. ہم تنگی کی طرف جا رہے ہیں, پریشانی کی طرف جا رہے ہیں, سکون کی طرف نہیں جا رہے ہیں. عمر سلیمان کا میں ایک لیکچر سن رہی تھی, تو بڑا ایسے امپاورنگ تھا وہ. اینڈ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہر رمضان ہم بہت ہی زیادہ لیوشنگ رمضان گزارتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بڑی بے شک برکتوں کا مہینہ ہے, اور واقعی دسترخوانوں پہ برکتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس رمضان جب آپ صبح میں اٹھیں سحری کے لیے, تو اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ اگر میں غازہ میں ہوتی, یا اگر میں فلسطین میں ہوتی, تو میری یہ صبح کیسی ہو رہی ہوتی, یا کیا میرے دسترخوان پہ میری سحری میں اتنے انعامات ہوتے, یا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کل کو جو ہے وہ میرے اوپر کوئی بم گرا دیا جائے گا, میں افطار تک بچوں گی بھی یا نہیں بچوں گی, میں روزہ کھول پاؤں گی یا نہیں کھول پاؤں گی. اور جب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھیں, تو اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ وہ اتنے معصوم بچے جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا, جو اور اللہ کے تقوی میں, اللہ کے اوپر توکل میں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ان کے زبانوں سے نہیں اترتا ہے. تو اگر میں غازہ میں ہوتی, میرا گھر غازہ میں ہوتا, میں فلسطین میں رمضان یہ گزار رہی ہوتی, تو میرا رمضان کیسا گزر رہا ہوتا. تو جب اس کیفیت کو محسوس کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ ایک لہر اپنے اندر ضرور دوڑتی ہوئی محسوس کریں گے, اور موت کا اور بھوک کا جو وہ خوف, وہ شدت ستائے گی, اور انسان اپنے آپ پہ تو کنٹرول کر لیتا ہے. جب اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے دیکھیں کہ میرے بچے, ان کو بھوک اور شدت کی پیاس سے یہ بےتاب ہے, اور میں کچھ دے نہیں سکتا, وہ اس سچویشن کو محسوس کریں, انشاءاللہ دیکھیں ایمان میں بھی اضافہ ہوگا. اور اللہ کے شکر میں, جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, اذکرونی وذکرکم اشکرونی ولا تکفرون, تو تم میرا ذکر کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا شکر کرو اور میرا کفر نہ کرو. تو شکر میں پھر جب ہم بڑھیں گے نا, وہ چیزیں محسوس کر کے, اس کی کیفیت الگ ہوگی. اور دیکھیں, موت کا ہم سمجھتے ہیں کل کر لیں گے, وی نیور نو ہماری موت کب ہمارے سر پہ اٹکی ہوئی ہے. اینڈ آپ یہ سوچیں کہ ایک مومن کو تو پریکٹس ہی سوتے اٹھتے بھی موت کی کرائی جاتی ہے, یاد موت کی. ہمارے سامنے عمران یہ ہوتا ہے, کوئی موت کا ذکر کر لے, میں کہوں کہ میں جب یہ مروں گی تو میرے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا, کہتے ہیں ارے ارے
موت کی بات کیوں کر رہی ہو؟ ایسی باتیں نہیں کرتے. اللہ اکبر. مائیں اور تھپڑ رسید حالانکہ کر دیتی ہیں نبی بچوں کریم کو. ہاں باتیں نہیں کرنے دیتے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو، یعنی کہ موت کو یاد کیا کرو. اور ہماری دن رات کی پریکٹس وہی کرائی جا رہی ہے کہ کیسے جب ہم سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ ہی کے نام سے جیتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں. یعنی کہ موت کو دماغ میں سیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو سونے جا رہے ہیں، کیونکہ نیند بھی جو ہے وہ موت کی ایک فارم کہا جاتا ہے. اور پھر جب آپ سو کے اٹھتے ہیں، آپ دیکھیں اس دونوں کے درمیان کوئی چیز نہیں آپ کو یاد دلائی جا رہی، صرف موت اور حیات کی. یعنی کہ آپ کو زندگی کا مقصد یاد دلایا جا رہا ہے. جب سو کے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندگی دی. یعنی کہ انسان مرے کی حالت میں، مرے کی مناسبت میں ہوتا ہے جب سوتا ہے. تو ہم جب سوتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرا رہے ہیں کہ آپ کو آنا ہے، ثم الینا ترجعون، تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ آنا ہے، اور تم پھر وإلیہ النشور، اور ہماری ہی طرف تمام کے تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے. اتنی زیادہ پریکٹس ہر روز کرائی جاتی ہے ہمیں. اور جب ہمارے سامنے ذکر کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں ارے کیسی باتیں کر رہے ہو، منحوس باتیں نہ کرو، دل خراب کرنے والی باتیں نہ کرو. حالانکہ اصل مقصد ہمارا وہی ہے، ہمیں کوچ کرنا ہے. اور دیکھیں زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہمیں دنیا میں ملے گی نہیں ملے گی، اور اتنی تیاریاں ہیں، اتنی محنتیں ہیں، اتنے مشغلے ہیں کہ حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے. اور آخرت موت جو برحق ہے اس کو ہم نے بالکل سائڈ رکھا ہوا ہے. اللہ کو، اللہ کے نبی کو ہم، ایک تو ہوتا ہے کہ پرائیورٹی اور سیکنڈری، ہم نے سیکنڈری بھی نہیں چھوڑا، ہم نے ایک دم آخر میں دین کو اور مذہب کو اور اللہ کو لے جا کے رکھ دیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے وقت ملا تو سوچیں گے، کریں گے. مطلب وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار دیٹ. اللہ اکبر. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور جی کہیں. رمضان کے حوالے سے کوئی ہم کو کوئی اصلاح دینا چاہتے ہیں، کچھ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں بے تو شک. ضرور کہیں کہ کس طرح رمضان کو گزارا جائے. ماشاءاللہ بہت سارے بہت ذہین لوگ شامل ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر دے. جی اپنی اپنی رائے رکھیں، اپنے اپنے بتائیں اپنے طریقے سے. اللہ پتہ نہیں کس کی زبان سے کون سے الفاظ بے ادا شک کروا دے بے شک بے شک. جو دوسرے کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ایک لفظ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے. لگ جاتا ہے. تو اس فکر سے بولیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے بولنے میں وہ اثر پیدا کریں گے جو واقعی دوسروں کے لیے، ہمارے لیے خود کی اور دوسروں کے لیے اصلاح ثابت ہوگا. انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی یہ سیشن سے پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی دعا بن جلیل کی.